السلام علیکم، شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ. میرے ساتھ جہانزیب عباسی اور طیب بلوچ. یہ دونوں ایک دن غیر حاضر رہی اور طیب بلوچ کی غیر حاضری جو ہے وہ تو کل جو ان کی غیر حاضری تھی لیکن یہاں AQS لائیو میں غیر حاضر تھے، لیکن اڈیالہ جیل کے باہر یہ حاضر تھے. اور اڈیالہ جیل کے باہر انہوں نے ایک سوال کیا پوچھا کہ ان کے خلاف سوشل میڈیا کے اوپر بہت سارے ٹرینڈز بننا شروع ہو گئے، ان کا ماضی اور نہایت جو ہے وہ درست قسم کی چیزیں جو ہیں وہ طیب بلوچ کے حوالے سے. آج میں دیکھ رہا تھا منیب فاروق کا جو ان کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس میں بھی انہوں نے ان کا حوالہ دیا طیب بلوچ کا اور کہا کہ طیب بلوچ نے سوال پوچھا ان سے اور اس پر علیمہ خان نے کیا جواب دیا. وہاں پر کیا ہوا تھا ایکچولی تو طیب کی زبانی سنیں گے. لیکن جو طیب کا سوال تھا جائیدادوں کے حوالے سے، اس پر آج سے بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، وہ ایک کنورسیشن ہوئی تھی احمد نورانی اور شہزاد آر شہزاد ہیں ڈنمارک میں. وہ انہوں نے ایک ریڈیو کے اوپر پروگرام کیا تھا. اس پروگرام میں اس گفتگو میں کیا بات ہوئی تھی اور احمد نورانی نے کیا کہا تھا، کیونکہ یہ پہلی سٹوری جو جائیدادوں کے حوالے سے تھی وہ احمد نورانی نے ہی شائع کی تھی. تو پہلے وہ سن لیتے ہیں جو احمد نورانی اور آر شہزاد کیا کہہ رہے ہیں. میں نے ان کے اوپر ایک سٹوری کی تھی کہ ان کے امریکہ میں پراپرٹی ہے، جو سب سے پہلے میں نے کی کسی اور جگہ سے، یا انہوں نے خود کبھی یہ ایڈمٹ نہیں کیا تھا. وہ سٹوری بھی ہم نے یہ کی تھی کہ یہ والی ایک پراپرٹی ہے جو ہماری انویسٹیگیشن کے مطابق ان کے نام پہ فلاں ڈیٹ سے رجسٹرڈ ہے، فلاں بندے سے فلاں طریقے سے فلاں بینک سے لون لے کے انہوں نے خریدی تھی، اور وہ پراپرٹی انہوں نے پاکستان میں ڈکلیئر نہیں کیا. یا سچی تو ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے. یہ پراپرٹی اور چند اور پراپرٹیز جو کہ انہوں نے پاکستان میں ٹیکس حکام سے ہمیشہ چھپائی رکھی، یہ فیکٹس تھے جو میں نے رپورٹ کر دیے. اب وہ کہاں سے آئیں یہ انہوں نے بتانا ہے. وہ دندے کے پیسے سے آئیں یا کسی اور پیسے سے آئیں، میں نے کبھی یہ الزام نہیں لگایا، نہ ہی میں لگاؤں گا جب تک میں مکمل تحقیقات کر کے یہ ثابت نہ کر لوں. ہاں اتنا ضرور میں کہوں گا کہ جن ادوار میں، جن ایئرز میں یہ پراپرٹیز UAE میں یا امریکہ میں یا دنیا کے باقی مختلف جگہوں پہ علیمہ خان صاحبہ نے بنائی، ان ایئرز میں، ان اسپیسیفک ایئرز میں پاکستان کے اندر ان کی انکم بالکل نہیں تھی. وہ ٹیکس فائل کرتی رہی ہیں. یہ بڑی کلیئر بات ہے اگر آپ اس کو فالو کر رہے ہیں. میں نے دیکھا ہے ان کا ٹیکس ریٹرنز دیکھی ہیں. ہاں جی، جو پراپرٹیز وہ بنا رہی تھی جس وقت پوری دنیا میں، اس وقت ان کی پرسنل انکم کوئی نہیں تھی. جو یہاں پہ وہ یا ان کا جو بزنس تھا، وہ جو ڈکلیئر کر رہے تھے FBR کو، اس میں کوئی ایسی انکم نہیں تھی. اتنی انکم بھی نہیں تھی کہ وہ لاہور کے اندر ایک گھر خرید دیتی. باہر دوسرے ممالک میں اتنی بڑی بڑی جائیدادیں کیسے بنائیں، یہ ایک سوالیہ نشان ضرور ہے. لیکن پھر بھی میں کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا کہ انہوں نے کرپشن کی ہے یا کوئی لوٹ مار کا پیسہ ہے. اس کے لیے مزید تحقیقات کی ضرورت ہے جو ہمارے قومی ادارے کر سکتے ہیں، اور یہ ان کا فرض. تو جناب اس میں جو ہے احمد نورانی کہہ رہے ہیں کہ میں کوئی کرپشن کا ان پہ الزام نہیں لگا رہا، لیکن جس دور میں یہ جائیدادیں امریکہ، UAE اور برطانیہ وغیرہ میں خریدی گئی ہیں، وہ اس دور میں جو ان کے انکم ٹیکس ریٹرنز تھے، اس میں جو گوشوارے دیے جا رہے تھے، اس میں اتنی کمائی شاید نہیں تھی کہ جس سے وہ جسٹیفائی کیا جا سکے جو بیرون ملک جائیدادیں خریدی گئی ہیں. تو یہ ایک سوال جو ہے یہ ہے. تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہوا تھا، اس کے بعد کی بھی ایک پیش رفت ہے. اور جیسے ثاقب نثار کی سربراہی میں ایک 3 رکنی بینچ بنا تھا، اس بینچ کا کیا آرڈر تھا وہ بھی آپ کو بتائیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ آج آپ کو ایک بڑی دلچسپ چوندی خبر دیں گے. اور چوندی خبر جو ہے وہ اسی وقت اب یہ اس بلاگ کو آپ نے سننا ہے، اس کے دوران میں ہی ہوگی وہ چوندی خبر. تو جناب جہانزیب، اور فل کورٹ اجلاس اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر تو ہو گیا، اور جو ہے وہ نیا جوڈیشل ایئر 8 ستمبر سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں شروع ہو رہا ہے. اس کی تفصیلات پر تو جہانزیب عباسی صاحب، طیب صاحب سے شروع کریں. جی، طیب صاحب سے پوچھیں کہ جناب طیب صاحب، آپ وہاں کیا لینے گئے، کیوں چلے گئے وہاں پہ، اور ہمیں بتایا بھی نہیں، اور ہمیں بتایا بھی نہیں. ہم بھی چلے جاتے ساتھ یار. صحیح ہے.
سر وہ ڈیوٹی لگی ہوئی تھی تو وہ جانا تو چونکہ ضروری ہوتا ہے جب آپ کو اسائنمنٹ ہوتی ہے آپ کی, تو وہاں پہ چلے گئے. اور منگل کا روز تھا. منگل کا روز جو ہے وہ بیسیکلی گوشت کا ناغہ ہوتا ہے. ہاں گوشت کا ناغہ ہوتا ہے, لیکن ملاقاتیں ہوتی ہیں, ملاقاتوں میں پھر یہ ٹھیک ہے. تو کل دیسی مرغی ملتی ہے. تو کل جو ہے وہ 2 ملاقاتیں تھیں, ایک بیرسٹر گوہر کی اور ایک علیمہ خانم کی سمجھی جا رہی تھی ملاقات ہوگی. تو وہاں پہ علیمہ آئیں اور وہاں پہ بہت زیادہ چیزوں کو ڈراماٹائز کیا جاتا ہے. میں پہلے بھی جاتا رہا ہوں اڈیالہ جیل کے اندر, اور اب بھی کہ یہ ہر روز وہاں پہ بیگم موجود ہوتی ہیں, یہ علیمہ باجی, اور اس کے ساتھ باقی یہ پھر ہر ڈویژن کی شاید باری لگی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, کہ فلاں دن فلاں ڈویژن سے ورکرز آئیں گے. اوکے ٹھیک ہے. تو کل سرگودا والے ڈویژن کی باری تھی. سرگودا کے لوگ تھے کچھ زیادہ نہیں تھے, 150 کے لگ بھگ چیزیں موجود تھے. تو یہ اب کو 2-2.5 کلومیٹر کا ایک پٹی بنتی ہے اڈیالہ جیل کے اوپر, ٹھیک ہے. تو کبھی یہ اس سائڈ سے ایک اچانک نمودار ہو جاتے ہیں, کبھی یہ اس سائڈ سے نمودار ہو جاتے ہیں, کبھی یہ کہیں سے, مطلب یہ 1.5-2 کلومیٹر کی پٹی میں. اچھا, پھر اڈیالہ جیل کے پاس ایک جو ہے وہ ہوٹل سا ہے, چھوٹا سا, نال وہ ہے گاڑیوں کو صاف کرنے والا جو ہے ورک شاپ, ہاں اس ٹائپ کی. تو وہاں پہ منجی مطلب 4 پہیاں پڑی ہوتی ہیں, ہوٹل, ہاں کار واش ہے. تو وہ دیسی ٹچ کا ایک ہوٹل ہے, 2-4 پہیاں اور یہ وہ نا. تو علیمہ وہاں پہ آ کے بیٹھ جاتی ہے 4 پہیوں. اکثر آپ نے تصویر دیکھی ہوگی کہ کہیں پہ یہ ڈراماٹائز جو کر رہی ہوتی ہے, اکیلی بیٹھی ہوتی ہے کہیں پہ, یہ تو یہ ساری اسی جگہ کی ہوتی ہیں. تو ہاں وہ تصاویر ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ یہ اپنے ساتھ لاؤ لشکر لے کے آتی ہے, خاص کر جو تحریک انصاف کے یوٹیوبرز, جن کو آپ کہیں صحافی نہیں ہوتے, یوٹیوبرز ہوتے ہیں. تو وہ مطلب ہے ایک ان سے بات کرے گا, پھر دوسرا کرے گا, یا پھر 2-3, تو یہ اس ٹائپ کی. اب ان کی میڈیا ٹاکس ایگزیکٹ وہ نہیں ہوتی جو کل میں نے دیکھا کہ کیمرے لگے ہوئے ہوں اور میڈیا پہ آ کے بات کرے, وہ نہیں. ٹھیک ہے. تو بہرحال جب یہ میڈیا ٹاک کل کر رہی تھی, سارے جو وہاں پہ جرنلسٹ بھی تھے وہ سارے اپنے موبائلوں سے ہی فوٹیج بنا رہے تھے, تو وہاں پہ جو ہے بہت ساری باتیں ہو رہی تھی. تو میں نے علیمہ سے پوچھا, اور وہ جو پوچھنے کی وجہ تھی یا مقصد تھا, دیکھیں میں ایک سٹوری میرے سامنے آئی تھی. ایک تو آپ نے ابھی نورانی صاحب والا کلپ بھی دکھایا, سنایا, یہ تو ایک حقائق ہے. پھر ایک سٹوری جو ہے, میں آپ نام بھی لے دیتا ہوں, کہ سوشل میڈیا کے اوپر, خاص کر ٹویٹر کے اوپر عمار سولنگی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا, اور اس میں علیمہ خانم کی امریکہ کے اندر جدادوں کی تفصیلات بما پکچر انہوں نے وہ لگائی ہوئی تھی. اور انہوں نے کہا کہ 2004 میں جو ہے وہ یہ پراپرٹیاں بنائی گئیں, اور 7,85,000 سم تھنگ ڈالرز میں جو ہے وہ علیمہ خانم نے وہ خریدی. اور وہاں پہ وہ جو کانگریس کمیونٹی کوئی بینک تھا اس کے ذریعے, ٹھیک ہے, وہ بینک میں بھی اس کی گئی, اور وہ جو یعنی کمیونٹی کا جو پیسہ تھا وہ کمیونٹی کے ذریعے کی ساری تفصیلات ٹھیک ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ کس پیسے سے خریدے گی. ہاں یہ چیز تھی نا. اب سورس آف انکم اب 2004 میں آپ دیکھیں تو خان صاحب بھی اس طریقے سے وہ پالیٹکس میں, وہ صرف یہی ہوتا تھا جو چند فنڈ ریزنگ ہوتی تھی شوکت خانم کی امریکہ میں بہت زیادہ فنڈ, وہاں پہ جو فنڈ ریزنگ ہوئی الیجڈلی کہہ رہے ہیں کہ اس سے پھر وہ پراپرٹیاں بنائی گئیں, اور پھر وہ پراپرٹیاں آلموسٹ شاید 2022 میں سیل آؤٹ کی گئیں, اور وہ ڈبل قیمت پہ, یہ 7,85,000 میں ڈالر میں خریدی گئیں, تو وہ 1.4 ملین ڈالر میں فروخت کی گئی. ٹھیک ہے. تو اب میں نے ان سے جو سوال کیا, جو میرا ایگزیکٹ سوال تھا, اب میرا سوال یہ تھا, بڑا اس کے اندر مطلب ہے, میں نے کہا علیمہ میڈم, جو میں نے مخاطب کیا, میں نے کہا میڈم آپ پر الزام ہے, میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کی, میں نے کہا آپ پر الزام ہے کہ آپ نے 2004 میں شوکت خانم کی فنڈ ریزنگ سے یا فنڈ سے جو ہے وہ امریکہ میں پراپرٹیاں بنائی ہیں. آپ اس حوالے سے کیا کہتی ہیں, کیا اب آپ کا ہے؟ تو وہاں پہ میرے خلاف اسی ٹائم ہی ابھی جو ہے علیمہ نے جواب نہیں دیا, لیکن وہاں پہ جو پی ٹی آئی کے ورکرز اور وہ سارے کچھ آئے ہوئے تھے, انہوں نے میری اسی ٹائم ہی ٹرولنگ شروع کر دی, شیم اور وہ سارا کچھ. تو اب میں نے دیکھا کہ علیمہ خود جواب بھی دے رہی تھی, تو میں نے کہا وہ جواب دے رہی ہے, آپ کو کیا اعتراض ہے, اس کو جواب دینے دیں. تو پھر انہوں نے بھی خاموش کرایا موب کو, تو وہ خاموش ہوا. پھر اس کے بعد انہوں نے جواب میں انہوں نے تردید نہیں کی کہ میری پراپرٹیاں نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ انویسٹیگیٹ کرا لیں اگر میں نے, تو انہوں نے کہا کہ یہ مریم بی بی پہ اور شہباز شریف پہ سارا وہ کیا کہ یہ 2 سال سے 2.5 سال سے حکومت میں ہے, تو ان کو کہیں مجھے گرفتار کر لیں.
گرفتار کر لیں یا تحقیقات تحقیق کی بات ہی نہیں کی. اچھا اس نے ایگزیکٹ کہا مجھے گرفتار کر لیں. اچھا ہاں یعنی کہ وہ یہ مان بھی رہی ہے, جو میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ مان رہی ہے کہ اسی کی ہیں تو ان کی جرات ہے تو مجھے گرفتار کر لیں کہ میں چیلنج دے رہی ہے. بالکل ٹھیک بات. اچھا اس کے بعد جو آفٹر میتھ میرے خلاف اچھا وہاں پہ ایک اور بات کہ وہ جو اس کی دوسری بہن ہے نورین نیازی, ٹھیک ہے, نورین نیازی جو بعد میں میرے پاس آئی اور اس کے ساتھ ورکر بھی تھے, وہ کہہ رہی تھی یہی ہے جس نے علیم آبادی کے ساتھ بدتمیزی کی ہے تو اس کی آپ طبیعت ٹھیک کریں. اور ورکرز کو کہہ رہی تھی, میں نے کہا میڈم میں نے تو کوئی بدتمیزی نہیں کی, میں نے صرف سوال کیا ہے اور جرنلسٹ کا حق ہے سوال کرنا. اب وہ علیمہ بھی سمجھ رہی تھی شاید میں کچھ نیا آیا ہوں, تو بہتر پھر یہی ہے کہ علیم آبادی خود پہلے اپنے بھائی سے پوچھ لیتی کہ طیب خان کون ہے, طیب بلوچ کون ہے نا, پھر اس کو پتہ چل جاتا ہے طیب بلوچ کون ہے. اس کے لیے شاید میں نیا تھا, مجھے ہم نے جوتیاں گزا لی ہیں. طیب بلوچ کون ہے یہ عمران خان بہتر بتا سکتے ہیں. اچھا وہ کیا واقعہ ہوا تھا وہ پتہ ہے کچھ آپ کو؟ یہ کورٹ روم میں جب یہ میرا خیال ہے کہ یہ صادق اور امین والا کیس چل رہا تھا, یہ سر عبدالرزاق شار جو بلوچستان سے ایک ہمارے بلوچ وکیل تھے, وہ قتل ہوئے تھے اور ان کے قتل کا جو ایف آئی آر ہے وہ عمران خان کے اوپر تھا کہ انہوں نے, وہ خود تحریک انصاف کے وہاں پہ صدر بھی رہے تھے اور سارا کچھ تھا, تو ان کے قتل کا ایف آئی آر ان پہ تھا. اور وہ ایف آئی آر کو اسکویش کیا ہوتا ہے اس کو قلعدم کرانے کے لیے یہاں پہ آئے تھے عدالتوں میں انہوں نے. تو وہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی کا اس ٹائم کا عدالت تھا, کورٹ روم نمبر 3. ہاں تو وہاں پہ طیب نے کیا کہا تھا؟ طیب نے سوال پوچھا تھا شاید کہ وہ خان صاحب آپ کو شرم آتی؟ نہیں, وہ اس سے پہلے بھی کوئی بات تھی کہ آپ کیا طیب یار کیا ہوا تھا میں بھول گیا ہوں. اس کے بھی بڑا پھر جو ہے وہ طیب کے بڑے انٹرویو ہوئے تھے. طیب کچھ مجھے جو یاد پڑتا ہے نا, چلیں کیا اس کو کرنا ہے, کوئی اس نے کہا تھا کہ خان صاحب آپ کو شرم آتی, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, تو اس نے کہا کہ آپ بڑے ڈھیٹ ہیں. لیکن وہ پھر اس کے بعد تبصرہ تھا میرے خیال میں طیب صاحب کا یہ سوال, تو شاید مطلب وہ اس پہ پھر بڑی کافی طیب کے ساتھ مختلف چینلز پہ اور یہ وہ, لیکن پولیٹیشینز کے ساتھ بندے کو تھوڑا سا پولیٹیشین کے ساتھ دیکھیں علیمہ والا آپ سن لیں, بالکل بالکل پیورلی جرنلسٹک کوسچن ہے, ورنہ میرے خلاف لوگ کر رہے ہوتے. صرف یہ ہے کہ اب تحریک انصاف والے یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کی مرضی کا سوال نہیں ہے تو آپ ان سے سوال کریں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بدتمیزی ہے, ٹھیک ہے. اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں جو خان صاحب والا معاملہ ہوا تھا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ متی اللہ جان ٹائپ اس ٹائپ کے سارے جرنلسٹ جو ہیں یہ عمران خان کے, میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید انہوں نے مطلب ہے یہی ان کے لیے سب کچھ ہے. خان صاحب تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں, ایسے اس کو بال اٹھا دے رہے ہیں کہ وہ چکے مار رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو میں نے کہا یار یہ اچھا, اس میں جو ڈسکشن ہوا تھا 9 مئی والا واقعہ ہوا, عدت میں نکاح والا ہوا, اور یہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ پوچھ رہے تھے کہ عدت والا نکاح والے معاملے پہ آپ کیا کہیں گے, ٹھیک ہے, 9 مئی پہ کیا ہوا. تو اب یہ 3-4 باتیں بڑی جو خان صاحب کے جو یو ٹرن ہے اور وہ چیزیں تھیں وہ ساری کچھ ہوئی. تو میں نے اس کنٹیکسٹ میں پھر خان صاحب کو پوچھا, خان صاحب یہ سارا کچھ ہے تو آپ کو کبھی انسان ہے, کبھی آپ کو کوئی شرم فیل ہوئی ہے, کوئی شرم آئی ہے؟ اینک لگائی ہوئی ہے. اب ہمیں تو یہ سکھایا کہ آپ کسی کمرے میں جاتے ہیں تو سن گلاسز اتار دیتے ہیں, لیکن یہ عجیب محاتمہ ہے کہ وہ کمرے کے اندر بھی وہ سن گلاسز, صبح کا ٹائم ہو گیا, صبح کا ٹائم کیا 12 بجے کا ٹائم تھا, ٹھیک ہے نا. تو دن میں کم کے آئے ہوں گے نا اس وقت, ان کی آنکھیں لال ہوں گی. ہاں آنکھیں لال ہوں گی اس کو چھپانے کے لیے, وہ ضرور ہے, ٹھیک ہے. تو بہرحال وہاں پہ میں نے ان سے کہا کہ خان صاحب آپ کو یہ ساری باتیں جو انہوں نے کی ہیں آپ نے ان پہ کبھی آپ کو کبھی شرم آئی ہو؟ تو کہتے ہیں نہیں مجھے کیوں ہے. تو میں نے کہا بڑے ڈیٹ ہے. اب وہ ایک انسان سے ایک سوال بنتا ہے نا یار, یہ کچھ آپ نے کی ہیں, یہ کچھ ہوئے ہیں. اچھا چلیں تو وہ واپس آ جاتے ہیں. تو یہ آپ کو پتہ ہے میں نے تو اچھا اس وقت بھی اس سے کہا تھا, میں نے کہا یہ سوال جو ہے میرے خیال میں نہیں تھا. یہ تو کل کے سوال پہ بھی آپ کو اعتراض ہے کہ کل کیوں کیا؟ نہیں, کل کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ علیمہ صاحبہ نے جواب بڑا اچھا دیا. اچھا مطلب وہ ایک مشکل سوال تھا, گو کہ ان کا یہ کہنا جی کہ وہ پولیٹیشین نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود وہ جو انہوں نے رپلائی دیا ہے اس کا, وہ مطلب ایک تو کہنا کہ بالکل کوئی ہوا میں کوئی بات جواب, جیسے طیب کہہ رہا ہے کہ بھئی پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے, آپ نے کہا کہ آپ کے اوپر یہ الزام ہے, تو ٹھیک ہے یہ سوال طیب کا حق تھا, سوال اس نے کیا, لیکن اس کا جواب بھی انہوں نے برابر کر دیا ہے. ہاں لیکن اس کا آپ کو پتہ ہے کہ یہ 2004 کی پراپرٹیز ہیں. پھر ثاقب نثار صاحب کے دور کے اندر ایک سو موٹو ہوا تھا, جی ٹھیک ہے, سو موٹو کیس نمبر 2/2018,
اور اس کے ساتھ ایک کانسٹیٹیوشن پیٹیشن نمبر 72 2011 یہ وہی کیس ہے جس میں سلائی مشین والی بات انہوں نے کی تھی جی ہاں، جو علیمہ یہاں صاحبہ نے اس سے سپریم نکل کے کورٹ کی میں، تھی. جی۔ رسیدوں کی بات کرو تو کہتے ہیں سلائی مشینوں سے سو موٹو ایکشن ریگارڈنگ مینٹیننگ آف فارن کرنسی اکاؤنٹس بائی پاکستانی سٹیزنز وداؤٹ ڈسکلوزنگ دی سیم پیئنگ ٹیکسز. ٹھیک ہے جی، یہ محمد علی درانی صاحب کی درخواست تھی اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایس ایم سی بھی لیا. تو جناب یہ جو ہیں اس وقت جو بشیر میمن جو ہیں وہ ڈی جی ایف آئی اے تھے اور سہیل محمود صاحب جو ہیں وہ ڈپٹی اٹارنی جنرل تھے. ٹھیک ہے، اور ان کی طرف سے میرا خیال ہے شاید سلمان اکرم راجہ پیش ہوئے تھے علیمہ خان صاحبہ کی طرف سے. تو اس میں یہ جناب ایک آرڈر پاس ہوا تھا، یہ کوئی ایمنسٹی اسکیم عمران خان کے دور کے اندر دی گئی بالکل تھی. بالکل دی، ٹھیک ہے، اور اس سے انہوں نے فائدہ بھی اٹھایا. جی ہاں، یہ 13/12/2018 کا آرڈر ہے، ڈیٹ آف ہیئرنگ. اور یہ تینوں بینچ جو سا تھا یہ جناب تھے جسٹس میاں ثاقب نثار چیف جسٹس، جسٹس فیصل عرب اور جسٹس اعجاز الحسن. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اس کے پیرے میں یہ جو 13/12/2018 کی جو آرڈر ہے اس پہ تینوں جج صاحبان کے دستخط ہیں، یہ ہم آپ کو ڈسپلے بھی کر دیں گے. تو اس میں جو سیکنڈ پیراگراف ہے وہ یہ ہے کہ ایز فار ایز مس علیمہ خان از کنسرن وی ہیو بین apprised by Dr. Ishtiaq Ahmed, Commissioner Inland Revenue, Lahore, that on account of the proceedings conducted against her, an order in original has been passed and an amount of rupees 2,94,15,600 has been determined against her. Be that as it may, Miss Alima Khan may avail the right of appeal subject to the deposit of rupees 2,94,15,600 as per the order in original, which shall be subject to the final outcome of the matter by the competent forum. یعنی یہ اتنی اماؤنٹ طے ہوئی تھی کہ یہ آپ نے ادا کرنی ہے. 2,94,15,600 روپے جو ہے یہ ان کو واجب الادا تھی. ایف بی آر نے ٹیکس بھیجا تھا. یہ اشتیاق احمد خان وہی تھے جو ان کے دور کے اندر ایف بی آر کے چیئرمین بھی لگائے گئے تھے. ٹھیک ہے، تو اب یہ جو ہے مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے جو پراپرٹیز جن کی بات ہو رہی ہے شاید یہ انہوں نے اس سال کے اندر یہاں پاکستان میں شو کی ہے کیونکہ وہ ایمنسٹی اسکیم کے تحت کی ہے. تو اس پہ جو ٹیکس ویکس بنتا تھا تو وہ میرا خیال وہ تھا، اور یہ پتہ نہیں اب ٹیکس ابھی تک جمع ہوا ہے یا نہیں ہوا. یہ بھی اور اس کے بعد پھر یہ 2144 پراپرٹیز ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ یہ دیکھنا تھا ایمنسٹی اسکیم کے اندر، اور یہ سارا تو اگر طیب بلوچ صاحب اب اگر آپ کی ڈیوٹی لگتی ہے، اگر آفس تو یہ اسائن اگر آفس کرتا ہے تو میرے خیال میں یہ سوال طیب صاحب ان سے پوچھ لیں گے. یہ پوچھ لیجیے کہ 13/12/2018 کا آرڈر ہے، تو جس میں جب آپ نے یہ باہر نکل کے کہا تھا سلائی مشینوں کی کمائی ہے، تو آپ نے کیا وہ ٹیکس بات کروں گا پھر ابھی پیورلی جرنلسٹک سوال پہ وہ مجھے جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں بدتمیزی کی ہے. ٹھیک ہے نا، ٹوٹل جرنلسٹک سوال تھا، کوئی ایسی بات کہ میری ٹون تھوڑا تیز وہ کہتے ہیں کہ یار وہ یہ موقع نہیں تھا کہ آپ جو ہے وہ مطلب وہ جیل میں بھائی سے ملنے گئی ہیں، ایک اسٹریس کے اندر ہوں گی، اور اس میں ایسے موقع کے اوپر آپ نے ایسا سوال کیا. ان کا یہ اعتراض پروٹیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں جیل میں اچھا مجھے یہ بتائیں جیل میں باقیوں کے بھی تو بھائی رہے ہیں، بہنیں رہی ہیں. اب میں یہ علیمہ خان تو ہر روز پہنچی ہوئی ہوتی ہے، اس جیل کے اندر کتنے قیدی پڑے ہوئے ہیں. تو ہمارے پرائم منسٹر امریکہ میں کہتے تھے میں تمہارا جا کے ایسی اتاروں گا، تو وہ اس وقت کسی کے جذبات نہیں، کسی اور کی بہن کو اتنی اجازت دی جاتی ہے ملنے کی. تقریباً اس اڈیالہ جیل کے اندر 7,000 قیدی ہوں گے، مثال دے رہا ہوں، آلموسٹ 7,000 ہوں، تو 7,000 کی اگر بہنیں آ جائیں ڈبل کیپیسٹی ہے وہاں پہ. ابھی ایک خبر بھی چھپی تھی کہ وہاں پہ میرا خیال کوئی 100 کے قریب یا 100 سے زائد لوگوں کو ایڈز وغیرہ بھی جو ہے وہ وہاں پہ قیدیوں کو. اینی وے تو پوچھیں گے یہ سوال، ویسے میرے ذہن میں پوچھ لیجیے گا کہ یہ وہ کورٹ کے اندر یہ ہے، اور یہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے جس میں آپ کے ذمے جو ہے 2,94,15,600 اور میری جو آپ نے ٹیکس جمع کروانا تھا. اچھا یہ تو وہ خود بتائیں گے یا ایف بی آر سے پتہ چلے گا. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو امریکہ والی پراپرٹی ہے نا، یہ 2022 میں انہوں نے سیل آؤٹ کی نا، تو وہ انہی سپریم کورٹ والی اس میں بھی میرے خیال میں جو پراپرٹیاں اس کی یہ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ دیکھنے والی بات ہے. تو پھر یہ کس چیز کا ٹیکس ہے؟
یہ ٹھیک دبئی ہے نا؟ والی پراپرٹیوں کا ٹیکس ہے، اب یہ I don't لندن know. والی امریکہ والی یہ پراپرٹی تو اب انویسٹیگیٹ کرنے والی بات ہے اس والے سے، کیونکہ ٹیکس ویکس کا تو معاملہ چلتے رہتے ہیں نا. تو یہ اس کے بعد یہ اس پہ کوئی فائنل ججمنٹ آئی تھی یہ اپنا جو میرے خیال میں یہ کیس شاید بعد میں پھر ڈسپوز آف ہو گیا تھا شاید. یہ کیا ہوا تھا اس کا، اس کو دیکھنا پڑے گا اس کا فائنل آرڈر کیا ہے. تو وہ ہم انشاءاللہ 1-2 دن میں دیکھ کے کیا پھر نہیں تھا بات کہ میرے کریں خیال میں گے. ایمنسٹی بھی جاری کرو، پھر ایک دوبارہ ایمنسٹی بھی آئی تھی میرے خیال میں. نہیں اسی سے ہی تو فائدہ لیا تھا نا، اسی میں میرا خیال شو کیے ہوں گے نا، یا اس کے بعد انہوں نے شو کر دیے ہیں. جی. جب شو کیے ہیں تو پھر وہ ٹیکس ریٹرن گئے ہوں ٹیکس میٹ یا انہوں نے کہا ہوگا کہ یہ آپ کا اتنا ٹیکس بنتا ہے. اور پھر وہ جو یہاں پہ ثاقب نثار صاحب کا آرڈر ہے، میرا تو آرڈر نہیں ہے نا، وہی جنہوں نے ان کو صادق اور امین ڈکلیئر کیا تھا. جی جی تو باقی اپنا کافی کردار رہا ہے ان کا. تو وہ چوندی خبر نہیں آپ نے پوچھی مجھ سے. سر بتا دیں سر، چوندی خبر آپ کی سنا ہے بڑی کوئی؟ تو کیا خبر ہے سر، لے خبر کے آئے بتائیں ہوئے. ہمیں بھی پتہ چلے. یار خبر یہ ہے کہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی کی چھری چوری ہو گئی ہے. چھری؟ ہاں. کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ چھری جس سے وہ مطلب پھل وغیرہ کاٹتے تھے وہ والی چھری؟ یار 12 لاکھ قیمتی چھری ہے جو چوری ہو گئی ہے میرے ذرائع کے مطابق، اور اس کی تحقیقات ہو رہی ہیں. اچھا. ابھی تک اتنا ہی پتہ لگا ہے. چیمبر سے چوری ہوئی ہوگی. یہ پتہ نہیں کہاں سے، لیکن ابھی تک صرف ون لائنر ہی ہے. گھر سے ہو گئی مطلب چھری وہ جانور ذبح کرنے والی تھی، سبزی کاٹنے والی تھی. برل قیمتی چھری تھی. کیک کاٹنے والی تھی، قیمتی. دوسرے تھے. تو چھریاں بھی تو کئی قسم کی پھر وہ ہوتی بھی ہیں. ہو سکتی ہے کوئی تاریخی چھری جیسے نا. آئی ڈونٹ نو، مجھے تفصیلات کا نہیں پتہ. یہ ایک ون لائنر کی خبر تھی جو مجھے پتہ اس چلی میں دمشق کا لوہا تھا. مہنگی کہتے ہیں کہ جی مہنگی چھری تھی، مہنگی چھری. دمشق کا لوہا یا آئرن وہ سب سے زیادہ کہتے ہیں مہنگا ہوتا ہے. یا وہ اس کی یا تحقیقات وہ ہسٹوریکلی کہ یہ 1000 سال پرانی وہ فلاں نہیں ایسی کوئی بات یار. مجھے یہ بھی ایسے میں مطلب ذہن میں سوال آ رہا ہے نا سر. یار میں آپ کو ڈسکلیمر دے رہا ہوں کہ مجھے صرف اتنا پتہ ہے کہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی کے زیر استعمال کوئی ایک چھری تھی، وہ چوری ہو گئی. اچھا وہ ذریعہ استعمال تھی. ہاں وہ گم ہو گئی ہے یا کدھر ہے، وہ ادھر ادھر ہو گئی ہے. میں چوری کا لفظ بھی نہیں کہہ رہا، وہ ادھر ادھر کہیں ہو گئی ہے اور وہ اس کی تحقیقات چل رہی ہیں. تو جیسے کچھ مزید تفصیلات ملیں گی تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو اب آپ آ جائیں فل کورٹ میٹنگ کے اوپر، تو خبر مزے کی آئے گا نا. چوندی انٹرسٹنگ واقعی بہت انٹرسٹنگ ہے. تو اب وہ مزید دیکھتے ہیں کہ چھری کی نوعیت اور وہ چیزیں، تو پھر ذرا اپنے ناظرین کو مزید بتائیں گے. چلیں دیکھیں تحقیقات اچھا جی، کرتے ہیں کیا ہے. پھر کل کے بلاگ کے اندر کچھ دیکھیں گے اگر مزید کوئی معلومات ملی. تو اب وہ فل کورٹ اجلاس اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوا ہے. اچھا. اور یہ اس دن آپ ہی کی بلکہ یہ خبر تھی کہ بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ جیسے ڈوگر صاحب میجورٹی میں ہیں، تو وہی آج وہی خبر میری سامنے نہیں، آئی. آپ کی تھی. نہیں وہ آپ کی بات آپ نے نہیں کہا تھا کہ میجورٹی میں ہیں. اچھا. تو وہ اب اس پہ جناب خبر یہ آئی ہے، دیر رات زیادہ تو نہیں ہو گیا. ہاں. اب اس پہ صدیقی صاحب خبر یہ آئی ہے جی کہ ایک تو پریکٹس اینڈ پروسیجر اور اسٹیبلشمنٹ رولز اکثریت رائے سے منظور ہوئے ہیں. ٹھیک. ایجنڈے کی منظوری سے قبل اس کے اوپر جو ہے تو وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر رولز جو ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ ابھی نہیں، وہ ابھی نہیں پتہ لگا کہ کیا ہے. ہو سکتا ہے وہ بعد میں منظوری ہوگی یا پبلک کر دیا جائے. ظاہر ہے وہ ہونے چاہیے ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پہ. اس معاملے پہ جو ہے وہ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب، جسٹس ارباب محمد طاہر، جسٹس خادم حسین سومرو میں حق میں ووٹ دیا. 3 یہ ہو گئے. جسٹس اعظم خان، جسٹس محمد آصف اور جسٹس انعام امین منہاس 6. اچھا اس طرف سے جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق جہانگیری اور جسٹس بابر ستار صاحب نے مخالفت کی. جسٹس اجاز اسحاق صاحب اور جسٹس سمن رفعت امتیاز نے بھی مخالفت کی. فل کورٹ میٹنگ کے ایجنڈے میں ترمیم کا جو ججز کا خط تھا وہ مطالبہ جو ہے مسترد ہوا ہے. ایک جج صاحب نے یہ رائے دی جی کہ فل کورٹ میٹنگ مؤخر کی جائے، وہ مطالبہ بھی مسترد ہوا ہے. رولز کو پڑھنے کا وقت دیا جائے، اختلافی ججز کا مطالبہ ہوا ہے. اس پہ یہ بات ہوئی جی کہ پہلی 2 ایجنڈا آئٹمز جو ہے وہ اتفاق رائے سے منظور ہوئی ہیں، جن میں فیملی کورٹ کے جج کے اختیارات سے متعلق جو پہلا ایجنڈا آئٹم تھا وہ اتفاق رائے سے منظور ہوا ہے. اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو بلڈنگ کے مسائل سے متعلق ایجنڈا ہے وہ بھی اتفاق رائے سے منظور ہوا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کی بلڈنگ کے مسائل سے متعلق معاملہ جو ہے وہ وفاقی حکومت کو بھجوانے کی منظوری دی گئی ہے. 35 منٹ کے دورانیے پر مشتمل جو ہے یہ میٹنگ تھی، یہ اجلاس تھا. تو جناب پھر میں کہہ رہا تھا نا کہ آ جائیں گے. کچھ لوگ ہوائیاں اڑا رہے تھے کہ بھئی وہ بائک آؤٹ کریں گے، یہ کریں گے، تمام ججز جس میں تمام جج صاحبان وہاں پہ ایک شریک ہوئے. جسٹس گل حسن اورنگزیب نہیں تھے جو سپریم کورٹ میں. ہاں وہ تو ظاہر ہے، وہ تو ہو بھی نہیں سکتے تھے نا، وہ تو سپریم کورٹ میں ایکٹنگ جج ہیں.
تو یہ ہو گیا. تو طیب صاحب پھر کب ڈیوٹی لگ رہی ہے آپ کی اڈیالہ؟ دیکھیں سر جب بھی ہوگی تو ابھی اصل میں میری سر خود اپنا بھی انٹرسٹ ہے. توشہ خانہ 2 کا جو کیس ہے نا وہ تقریباً کنکلیوڈ ہونے لگا ہے. 12 اچھا، گواہ. اگر آپ کی آواز کہیں سنی جاتی ہے تو کہیں اس کی ہیئرنگ کے لیے ہمارے بھی پاس بنوا دیجیے گا. ہاں ضرور کوشش کریں گے. ابھی تو راستہ ہم خود اپنا بنا رہے ہیں تو ضرور کوشش بھی کریں گے کہ آپ کا بھی توشہ خانہ. ہاں بالکل، کچھ شیئرنگز وغیرہ ہم بھی وہاں جا کے دیکھیں کیا ماحول ہوتا ہے. تو یہ جناب آج ہاں دوسرا جو ہے وہ سال 9 مطلب عدالتی سال 8 ستمبر سے شروع ہو رہا ہے. 8 ستمبر کو یہ آئینی بینچ بھی جو ہے وہ بیٹھے گا اور تقریب اس مرتبہ آڈیٹوریم جو ہے وہ جو نوٹیفکیشن ہے اس کے اندر آڈیٹوریم میں ہو رہی ہے. جی. اور پہلے تو ہمیشہ جب بھی جوڈیشل ایئر ہوتا تھا تو کورٹ روم نمبر 1 میں ہوتی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ 26 کے قریب 25 جج صاحبان ہیں تو وہ سٹنگ کیپیسٹی اوکے اس وجہ سے جو ہے یہ نیچے آڈیٹوریم میں ہوگی جہاں پہ تمام فل کورٹ کے جج صاحبان ہوں گے اور پہلی مرتبہ ہم 26-25 جج جو ہیں وہ وٹنس کریں گے. جی. اچھا میں اگر آپ ویسے تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں صحافیوں کا اور وکلاء کا اور اے او آرز کا اور باقی لوگوں کا داخلہ بند ہو رہا ہے. صحافیوں کا بھی تقریباً ہو چکا ہے بند اور جیسے یہ بلڈنگ فیسیلیٹیشن سینٹر کا اس دن افتتاح بھی ہے. اچھا ہاں تو دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے. اچھا اس پہ میں آخر میں ایک بات کرنا چاہوں گا. ہاں کریں جلدی. سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی طرف سے تجاویز پیش کی گئی ہیں اور کس ان میں جو رولز ہیں سپریم کورٹ رولز 2025 میں اس میں فیسیں واپس لینے کا مطالبہ کیا گیا ہے. وہیں پہ یہ بات بھی کی گئی ہے جی کہ جو ججمنٹس جو ہیں وہ بہت تاخیر سے جاری کی جاتی ہیں فیصلے جو ہے وہ جو ہے وہ فیصلے جلدی ہونے چاہیے. ود ان اے منتھ فیصلہ ہونا چاہیے. تو وہ ایک فیصلہ کافی عرصے سے محفوظ ہے سنا ہے وہ 3G 4G والا ہے وہ اسپیکٹرم والا تو وہ بھی پارلیمنٹ کے اندر ڈسکشن. جی. تو اگر یہ اس میں رولز بن جاتے ہیں تو پھر ممکنہ طور پہ ایسے فیصلے بھی جلدی آ جائے گا. وہ منیب صاحب کی تو روایت ہے 8 مہینے ججمنٹ ریزرو ہے. ہاں تو وہ جب 5G ملک میں جب 5G پوری دنیا میں آ جائے گا پھر یہ 3G کا فیصلہ کریں گے. ہاں تو دیکھتے ہیں اب کیا ظاہر ہے معاملات تو ہیں نا. اب جج صاحب آنا ان کو کوئی کہہ بھی نہیں سکتا کہ جناب نہ اٹارنی جنرل کہہ سکتا کہ جناب اب فیصلہ سنا دیں یا کیا ہے. نہیں جو چیزیں کہہ رہی ہیں جو رولز کہہ رہے ہیں جو آئین کہہ رہا ہے جو قانون کہہ رہا ہے ان کو کون سا مان رہے ہیں. وہ قاضی صاحب نے بھی خط لکھا تھا نا کہ منیب اختر صاحب کے کام چور ہیں. توبہ میری یار. تو جناب شرح دستور سے AQS لائیو سے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد